اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، چند دنوں کے بعد میں ہم عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ۔ تو موقع کی مناسبت سے عید الاضحیٰ کے بارے میں چند باتیں جو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے، ان باتوں کے تعلق سے اس ویڈیو کے میڈیم سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایک عظیم واقعے کی یادگار میں منائی جاتی ہے، جس کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یادگار ہے ایک ایسی واقعے کی، ایک ایسے عظیم واقعے کی جس میں ایک بندہ خدا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی عزیز ترین چیز، اپنا لخت جگر، اس کو قربان ہونے پر آمادہ ہو گئے، اور اس لخت جگر کی فرما برداری کی وہ مثال کہ اس نے لمحہ برابر وقفے کے لیے بھی کوئی کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایک دم اپنی پوری آمادگی کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یقیناً یہ اس واقعے کی یادگار میں منایا جانا چاہیے۔ یقیناً عید الاضحیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو، اس فرما برداری کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو، اس کی اطاعت کو یاد کرنے کی شکل میں منایا جانا چاہیے۔ لیکن ایک پہلو جو عید الاضحیٰ کا سب سے زیادہ اہم ہے، یا سب سے زیادہ اہم پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، وہ اکثر زیر بحث نہیں آتا، اور وہ ہے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا کردار، ان کی تربیت۔ ہم اس بات پر تھوڑا سا غور نہیں کرتے کہ ایک بچہ ہے جو کبھی اپنے والد بزرگ سے نہیں ملا، اور ہوش سنبھالنے کے بعد میں جب پہلی ملاقات اس کی اپنے والد گرامی سے ہوتی ہے تو پہلی ہی ملاقات میں وہ والد گرامی اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ ظاہر فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بچہ اس غیر معمولی فرما برداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں اپنے والد کو کبھی دیکھا نہیں، پہلی بار دیکھا ہے، اور والد کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں گا، اللہ کا حکم ہے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ہم اس بات کو زیر بحث کیوں نہیں لاتے کہ اس بچے کی یہ تربیت کس نے کی، اس بچے کا مکتب کون ہے، جس کی طرف علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اشارہ فرمایا ہے۔ وہ فیضان کرم تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو ہم اس پہلو پہ بہت ہی کم غور کرتے ہیں کہ کتنی عظیم تربیت تھی اس ماں کی، اس مکتب کی، جس نے باپ کی غیر موجودگی کے باوجود اس کے خلاف کوئی ناراضی، اس کے خلاف کوئی شکوہ بچے کے ذہن میں پروان نہیں چڑھایا، بلکہ اس کو ایک ایسا مثالی فرزند بنانے کی کوشش کی جس کو تا قیامت دنیا یاد کرتی رہے گی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بھی باور کروانا چاہتا ہے عید الاضحیٰ کے عنوان سے، جس کو ہم عرف عام میں بقرعید کہتے ہیں، کہ ابراہیم کی قربانی کو یاد کرو بحیثیت باپ، اسماعیل کی قربانی کو، فرما برداری کو یاد کرو بحیثیت فرزند، لیکن ہاجرہ کو مت بھول جانا، ہاجرہ کو مت بھول جانا، ہاجرہ کو بھی یاد کرو، اس عظیم عورت کو بھی یاد کرو، اس کی تربیت کو بھی یاد کرو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی عورتوں کو حضرت بی بی ہاجرہ کی شکل میں ایک رول ماڈل عطا کر رہا ہے، تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو سب سے بڑا آنر دینا چاہتا ہے تو اس کے کام کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، شاعر اللہ قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آمادہ ہو جانے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کو ہی شاعر اللہ قرار نہیں دیا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کو بھی شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ ہم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ گویا اسلام کے اندر عورت کی کیا حیثیت ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کا کیا مرتبہ ہے، یہ بھی ہمیں عید الاضحیٰ پر یاد آنا چاہیے۔ ہم اکثر یہ بحث کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر ذمہ داریاں کس طرح سے ہونی چاہیے،
بحث ہوتی ہے کہ عورت صرف کچن کے اندر بند ہو کر نہیں رہنی چاہیے، گھر کے اندر مفقود نہیں رہنی چاہیے، اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے کمانے کی اور آفس جانے کی اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک طبقہ تک کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو ڈیوٹی دی ہے، جو شعبہ دیا ہے، وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، اور یہی شیطان کی سب سے بڑی کارستانی ہے اس تناظر میں۔ یعنی ہم نے صرف دو شعبے قرار دیے، ایک گھر کے اندر اور ایک گھر کے باہر۔ یہاں کہیں بھی تربیت اولاد، تربیت انسان زیر بحث ہی نہیں ہے، جو ایک مستقل انسٹیٹیوشن ہے اسلامک پرسپیکٹو سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ہر سال یاد دلانا چاہتا ہے کہ اے احمقو، شیطان کہیں تمہیں بے وقوف نہ بنا دے۔ گھر کے اندر، گھر کے باہر سب ذمہ داریاں مرد کی ہیں، عورت کو صرف ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ہے مکتب، تربیت گاہ۔ اور یہ امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز بھی ہے کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو سونپا، جو ٹاسک رسولوں کو، نبیوں کو سونپا گیا، امت کی تربیت کرنا، انہیں ٹرین کرنا، وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا یوں کہیں کہ امت مسلمہ کی عورتوں کو قرار دیا گیا، وہ امت مسلمہ کی عورتوں کو عطا کیا گیا۔ اس سے بڑا آنر مجھے نہیں لگتا عورتوں کو کوئی دے سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس پر بھی شیطان کی کارستانی کہ وہ آئے دن شوشے اٹھواتا رہتا ہے کہ اسلام نے تو بڑا ظلم کیا ہے عورتوں کے اوپر۔ بہرحال مکتب، تربیت گاہ، یہ ایک مستقل انسٹیٹیوشن ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے یا کرنا چاہیے ہر عید الاضحیٰ پر، جہاں پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اور فرما برداری کو یاد کریں، وہاں ہم حضرت بی بی ہاجرہ کی تربیت کو بھی یاد کریں، اور اپنے معاشرے کی، اپنی دنیا کی، اپنی امت کی عورتوں اور بچیوں کو یہ واقعہ اس طرح سے بتائیں، اپنی بچیوں کو یہ باور کرائیں، بیٹا یہ ہے وہ رول ماڈل، یہ ہے وہ ٹاسک جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے، جس کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کمال تک پہنچایا۔ انہوں نے اس طریقے پر تربیت کی، اس معیار کے مکتب کا مظاہرہ کیا جس کی مدح کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ اس کی مدح کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ہاجرہ کی اس تربیت کو کس درجے اور کس مقام پر پہنچایا، یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم تھا کہ امام حسین کے لیے کوئی دمبا نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس بڑی قربانی کے لیے ان کو تیار کیا کہ بیٹا تمہاری جب گردن کاٹی جائے گی تو کوئی دمبا نہیں آئے گا، اور تم صرف اکیلے تنہا نہیں دو گے قربانی، تمہارے ساتھ تمہارے تمام لخت جگر اور شیر خوار بچوں تک کی قربانی دی جائے گی، اور سب کی قربانی ہوگی، کسی کے لیے دمبا نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کم عقل انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس کے لیے معذرت خواہ ہو۔ کربلا عید الاضحیٰ کا کمال ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کمال درجے تک پہنچانا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ اے اللہ تیری راہ میں قربان ہونا کیا بڑی بات تھی، جب انسان کو پتہ تھا کہ وہ اس حد تک اگر چلا جائے جس حد تک حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، تو دمبا آ جائے گا، کیونکہ تو ایک حد تک ٹیسٹ کرتا ہے انسان کا، اور اس کے بعد جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی گردن کٹ جائے، پھر گردن کسی جانور کی کٹتی ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ تھا تو کوئی بھی دیتا، کوئی بھی آمادہ ہو جاتا، حالانکہ وہ بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حجت تمام کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ کوئی احمق، کوئی سرکش یہ نہ کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ وہ انسان ہے جو یہ جانتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میری گردن کٹے گی، میرے خانوادے کی گردن کٹے گی، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کے بارے میں کوئی کلام کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا آخرت میں۔ یہ ایک ایسی حجت ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی عظیم مائیں ہیں امت مسلمہ کے لیے، ایسے رول ماڈل ہیں ہمارے بچیوں کے لیے کہ دن رات
ہمیں اپنی بچیوں کو ان کو یاد کرانا چاہیے، ان کو ریمائنڈ کروانا چاہیے کہ یو ول ہیو ٹو ٹیک دیز ٹو ویمن ایز یور رول ماڈل۔ تو عید الاضحیٰ ان دو ہستیوں کو یاد کرنے کی بہترین جگہ ہے، بہترین موقع ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس جب قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی ایک دن آئے اگر ضرورت پڑی تو ایسے اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنے بچوں کو قربان کریں گے۔ یہ ساری تمثیلی باتیں، ایسا سوچنا، ایسا کہنا، اور وہ بھی کتنے لوگ سوچتے ہیں اس قربانی کے وقت پر بائی ہارٹ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کچھ ایسا اسٹرانگ ہو جو نظر آئے میرے اور آپ کے کریکٹر میں، میرے اور آپ کے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری بچیوں اور عورتوں میں، جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ عید الاضحیٰ کا امپیکٹ ہے۔ اس کے برعکس ہوتا کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں عید الاضحیٰ کی کیا امیج ہے؟ عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو ہم ذہنوں میں ایمانداری سے کیا پاتے ہیں؟ یہ کھائیں گے اور یہ پکائیں گے اور دعوتیں ہوتی ہیں، بس یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جب بریانی بنے گی اور قورمے بنیں گے اور سیخ کباب بنیں گے اور فلاں کی دعوت ہوگی اور ہماری وہاں دعوت ہوگی۔ اس سے زیادہ ہم لوگ بدقسمتی سے نہیں سوچ پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بہت زیادہ سمبولک اور بہت ہی تمثیلی لینے کے عادی ہو گئے ہیں، خاص طور سے اپنے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ عید الاضحیٰ کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کو زندگیوں میں کیسے لایا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کو کس طریقے سے اپنے کرداروں میں منعکس کیا جاتا ہے، کس طرح ریفلیکٹ کیا جاتا ہے؟ یہ اگر سیکھنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ ایران کی عورتوں سے سیکھنا چاہیے۔ میں یہ بات کسی تعصب میں، کسی بائسنس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، خدا میرا گواہ ہے۔ جناب لاری جانی صاحب کا جب کافن، ان کی میت ان کے گھر لے جائی گئی، وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی۔ جب ان کی وہ 80-90 سالہ بزرگ ماں گھر سے نکلتی ہیں اور تابوت پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتی ہیں تو لگتا ہے گویا وہ شاباشی دے رہی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت، یہ وارث ہے حضرت بی بی ہاجرہ کی اور حضرت بی بی فاطمہ کی۔ اس نے پیش کیا ہے عید الاضحیٰ کے پیغام کو، اس نے پروموٹ کیا ہے عید الاضحیٰ کو۔ اور یہ مثال کے طور پہ میں ایک بتا رہا ہوں، 1 2 3 4 5 6 یہ مثالیں نہیں ہیں۔ بفضل تعالیٰ الحمدللہ پورا ایران بھرا پڑا ہے۔ اللہ جانتا ہے کتنی عورتیں، کتنی مستورات ہیں، کتنے پرسنٹ، 80%، 90%، 95%، جس کے اندر دیکھو اس کے اندر یہ جذبہ نظر آتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ ہے وہ صحیح رول ماڈل ماننے کا آؤٹ پٹ جو حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت فاطمہ کو رول ماڈل ماننے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت امام خامنہئی کے پاس کچھ مستورات آئیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ملاقات کروانے کے لیے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ امام خامنہئی کے ساتھ پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام آغا میرے لیے دعا کر دے، میں شہید ہو جاؤں۔ کون تربیت کر رہا ہے ان کی؟ یہ مستورات، یہ مائیں جو پیچھے بیٹھی ہیں۔ یہ مکتب ہے، یہ وہ مکتب ہے جنہوں نے انسپریشن کربلا سے لی ہے، جنہوں نے انسپریشن عید الاضحیٰ سے لی ہے، حضرت بی بی ہاجرہ سے لی ہے۔ یہ مستورات لائق ہیں اپنے آپ کو بی بی ہاجرہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وارث کہلانے کی۔ خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں، اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اپنی بچیوں کو، خاص طور سے، بیٹا یہ رول ماڈل ہیں تمہارے ذمے کچھ نہیں ہے، تمہارے ذمے سب سے بڑا کام ہے، مکتب کا کام ہے، تمہیں انسانوں کی تربیت کرنی ہے، تاکہ کل کو اگر ان کے گھر بچے پیدا ہوں تو وہ ان کو یہ نہ سکھائیں بیٹا کہ انگلش بولنا بہت بڑی بات ہے اور بل گیٹس اور فلاں فلاں کی طرح سے پیسے کمانا اور بڑے آدمی بننا سو کالڈ بڑی بات ہے، بلکہ وہ یہ کہیں کہ یہ بہت گھٹیا، بہت معمولی سے مقاصد ہیں بیٹا۔ اصل مقصد ہے اللہ کے بندے بننا، اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا، اس مشن کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا۔ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی ذات، اس کا دین ہونا چاہیے، اس دین کی خدمت ہونی چاہیے، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، اور اس راستے میں اگر تم قربان ہو جاؤ تو یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے وہ ٹارگیٹ جو تمہیں اچیو کرنا ہے، تاکہ کل کو ان ہماری بچیوں کے گھروں سے جو نمونے نکلے تو وہ صحیح معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت امام حسن اور حسین کے وارث کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
امت کے فرد کہلائیں، ان کے سچے امتی کہلائیں، ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والا شیدائی کہلائیں۔ باقی سب شور ہے، باقی سب شور ہے، باقی سب جو زبانی جمع خرچ ہے، جتنا چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے میرے اور آپ کے ان لفاظیوں سے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم تو یوں کر دیں گے اور ہم تو یوں کر دیں گے اور ہم تو یوں کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے آج صورتحال بہت خطرناک ہے، خاص طور سے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں، اور اسپیشلی اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، کہ آج ہماری عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، یا ان کا کیا کردار ہے، یا ان کا کیا کام ہے، ایمانداری کے ساتھ بنا کسی لاگ لپٹ کے۔ آج ہماری مستورات کی زندگی کا مقصد کپڑوں میں ایک دوسرے کی ہوڑ، بازار زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرنا، زیادہ سے زیادہ عمدے کپڑے بنانا، زیادہ سے زیادہ اچھی غذا تناول فرمانا، یا میرے بچے فلاں مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، تمہارے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں تو تمہارے سے بھی اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، تمہارے بچے سے زیادہ اچھے نمبر لاتا ہے میرا بچہ۔ ان لا یعنی مقاصد کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ وہ باعزت مستورات جو شیطان کے کسی لیوجن میں پھنس کر اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہی ہیں، کیا ان کا نقطہ نظر ہے، کیا ان کی صورتحال ہے کہ وہ بچوں کو تربیت کے نام پہ کیا دے رہی ہیں؟ وہی اصل مکتب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا مکتب ہے ہماری مستورات اپنے بچوں کے لیے۔ اور وہ مکاتب کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ فلاں اسکول میں بہت اچھی انگلش پڑھائی جاتی ہے، فلاں اسکول کے بچے بہت اچھی انگلش بولتے ہیں، تمہیں بڑے ہو کے فلاں جیسا کا انجینئر بننا ہے، دیکھو کتنے پیسے کمائے انہوں نے کیسا گھر بنایا ہے، وہ کیسی کار خرید رہے ہیں، تمہیں بھی ایسے ہی بننا ہے۔ خدا کے واسطے اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالیے، اپنی مستورات کو نکالیے، اپنے بچوں کو بچیوں کو تباہ ہونے سے بچائیے۔ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے اس عید الاضحیٰ کا کہ اگر ہم اس میسج کو سمجھ کر اپنی آنے والی جنریشنز کی تربیت کر سکیں، موجودہ جو ہمارے افراد ہیں امت کے، ان کو اس دلدل سے نکال سکیں، ان کو صحیح اسلامی معیارات عطا کر سکیں، اس سے بڑا کوئی مقصد پاسبل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے جو یہ مکتب ہیں یہ درست ہونے چاہیے، اور اگر مستورات کی حالت اس قدر دیگرگوں ہے کہ اب کسی سدھار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا نخواستہ کوشش سے مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اپنے لیے بھی، اپنی مستورات کے لیے، لیکن کم از کم اپنی آنے والی جو جنریشن ہے، ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، جو ہماری غلط تربیت کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے خدا نخواستہ اسی لیول کی بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہیں جو آج کی ہماری میچور عورتیں ہیں، تو یہ بہت بڑا لاس ہوگا۔ کم سے کم اتنا تو کرنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے کہ اپنے بچیوں کو دین کے ان صحیح معیارات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا یہ بہت معمولی سے مقاصد ہیں جن کے اوپر پوری دنیا دوڑ رہی ہے، جن کے پیچھے یہ بہت لا یعنی چیز ہے، یہ آزمائش ہے بس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے کلام کے اندر انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ یہ متاع غرور ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل نعمت، اصل رہنے کے قابل جگہ، اصل کامیابی میرے پاس ہے، تم میری بندگی کرو۔ جہاں تم ہو اس وقت وہاں پر صرف ضروریات پوری کرنی ہے، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے اس سے 1000 گنا بہترین دنیا میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کو برباد مت کرو۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ تم خون کے آنسو رو اور یہ کہو کہ ہم تو صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی گزار کر آئے دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ کاش تم تب سمجھتے جب تم دنیا میں تھے اس حقیقت کو۔ یقیناً ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً تم ایک بہت چھوٹا عرصہ دنیا میں گزار کر آئے ہو، لیکن کاش تم جو آج محسوس کر رہے ہو یہ تب محسوس کر رہے ہوتے جب تم دنیا میں تھے، تاکہ تم اس فریب کار دنیا کے اندر انڈلج نہ ہوتے، تاکہ تم صحیح روش اختیار کرتے، تاکہ تمہارے معیارات درست ہوتے، تاکہ تم کامیابی کے معیارات کو سمجھ پاتے۔
تو تم شیطان کے اس وسوسے میں، اس مرغوبات میں ملوث نہیں ہوتے جس میں ملوث ہو کر تم نے اپنی اس دنیا کو تباہ و برباد کر لیا۔ آج تم اپنے ایکسکیوز دے رہے ہو کہ ہم تو اتنا تھوڑا سا ٹائم گزار کر آئے، اس کے لیے آپ ہمیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ تو جو زندگی مجھے اور آپ کو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ لگنی ہے، بھائی کیا فرق پڑتا ہے کیسے گزرتی ہے؟ بہت اچھی گزرے یا بہت بری گزرے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ گزر تو جائے گی ہی، یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں، یقین کے درجے میں گزر سب کی جائے گی۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو کہے کہ نہیں زندگی نہیں گزرے گی، نہیں گزر جائے گی، گھسٹتے گھسٹتے بھی گزر جائے گی، اور عیش پرستیوں میں ڈوبے ڈوبے بھی گزر جائے گی۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ اصل کامیابی کے معیارات کیا ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقلی دلائل کے نتیجے میں خاموش تو ہو جاتے ہیں، یا وربلی تو ہم کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہاں نہیں بات صحیح، لیکن جہاں ہمارے پریکٹیکل سامنے آتے ہیں، جہاں ہمارے اعمال نظر آتے ہیں، ہماری ترجیحات نظر آتی ہیں، تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ کھوکھلے الفاظ ہیں جو ہم بول رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں آخرت سے، ہمیں کوئی سروکار نہیں دین سے، ہمیں کوئی سروکار نہیں اللہ کی قربت سے، وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ہم اپنے عمل سے اسی بات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ پیسہ اور دولت، یہ عیش و عشرت ہی سب کچھ ہے۔ ہاں زبانی جمع خرچ کرنے میں ہم بہت آگے ہیں۔ کاش میں اور آپ اس لسانی ایمان کے درجے سے اٹھ کر اس روحانی ایمان تک کا سفر طے کر سکیں، پورا کر سکیں، اور اس ایمان حقیقی کو حاصل کر سکیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کوئی ایک انسان بھی دوزخ میں جائے، کوئی ایک انسان بھی اپنا برا کرے، وہ چاہتا ہے سب انسان کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔